الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم داخل ہو چکے ہیں اپنے بہت ہی انفارمیٹیو پروگرام میں جس کا نام ہے میرا پیارا دین. تو میرا پیارا دین پروگرام میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور اس پروگرام میں ہم بہت سی اچھی اچھی باتیں سیکھتے ہیں. تو آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کے جانب. جی فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جو مجھ پر 50 مرتبہ درود شریف پڑھے گا بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا. تو آئیے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جی تو آج کا سوال بھی کر لیتا ہوں. آج کا سوال ہے قرآن پاک کی سب سے پہلی وحی کس جگہ پر نازل ہوئی؟ جی کس کس کو آتا ہے اس کا جواب؟ جی آپ بتائیں. غار ہرا. غار ہرا. اچھا عبد المجید بھائی آپ بتائیں. غار ہرا. غار ہرا. جی تو پیارے بچوں آئیے بڑھتے ہیں کلام کی جانب. جی کلام سنیں گے. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی تو پیارے بچوں ہمارے ساتھ کلام کے لیے ہوں گے مسوان بھائی. تو آئیے ان سے سنتے ہیں کلام. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. رسائی ہے لا جب تو بنائی ہے گر ان کی رسائی ہے. لا جب تو بنائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے. مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے. کیا بات تیری مجرم، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے. کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں سب نے صف محشر میں للکار دیا غم کو. سب نے صف محشر میں للکار دیا غم کو. اے بے کسوں کے آقا، اے بے کسوں کے آقا، اب تیری دعائی ہے. اے بے
قصوں کے آقا اب تیری دعائیں ہے سنتے ہیں کہ محشر میں مجرم کو نہ شرما احباب کفن ڈھک دو مجرم کو نہ شرما احباب کفن ڈھک دو منہ دیکھ کے کیا ہوگا منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے 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 گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی شاہ ہر دوسرا سب سے آخری نبی ہے ہمارا نظریہ سب سے آخری نبی نظریہ اتار کا سب سے آخری نبی تو پیارے بچوں آئیے آج کا سوال دہرا دیتا ہوں جی آج کا سوال ہے قرآن پاک کی سب سے پہلی وحی کس جگہ پر نازل ہوئی اور ایسا کرتے ہیں آپ کے کچھ کالز بھی شامل کر لیتے ہیں پیارے پیارے حمزہ بھائی میں ہوں محمد احمد اتاری چیشتیہ شریف سے پیارے پیارے حمزہ بھائی آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا آپ کے سوال کا جواب ہے غار ہیرا جزاک اللہ خیرا آمین آمین جی نیکسٹ کال میں کھچی والا سے سید زین العابدین عرض کر رہا ہوں قرآن پاک کی پہلی وحی غار ہیرا میں نازل ہوئی تھی جزاک اللہ خیرا آمین آمین قرآن پاک کی پہلی وحی غار ہرا میں نازل ہوئی تھی آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ جی نیکسٹ کال میرا نام ابو عطیہ ہے میں شارجہ سے بات کر رہا ہوں آج میں آپ کو تکبیر سناؤں گا تو اب بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے اسلام اور
میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی تو پیارے بچوں، ہم داخل ہو چکے ہیں اپنے بہت ہی انفارمیٹیو سیگمنٹ میں جس کا نام ہے اسلام اور سائنس۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسلام اور سائنس میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ گوشت بھی اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ گوشت کھانا اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت مبارکہ بھی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پسندیدہ کھانوں میں سے ایک کھانا بھی ہے۔ اللہ پاک کا آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گوشت کانوں کی سماعت بڑھاتا ہے۔ اس کی بڑھاتا ہے سماعت؟ کانوں کی سماعت بڑھاتا ہے، اور دنیا اور آخرت میں کھانوں کا سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن پیارے بچوں، گوشت ہم مناسب مقدار میں کھائیں تو اس سے ہمیں فائدہ بھی ہوگا، اور زیادہ کھانے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو آئیے گوشت کھانے کے کچھ سائنسی فائدے بھی بیان کرتا ہوں۔ جی، گوشت کھانے سے جسم کی 70 قوتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور گوشت سے دیکھنے کی قوت بھی بڑھتی ہے۔ گوشت جسم کے رنگوں کو بھی کھارتا ہے، یعنی جسم کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ گوشت پیٹ کو بڑھنے نہیں دیتا۔ تو پیارے بچوں، مناسب مقدار میں گوشت استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس کے پورے فائدے حاصل ہوں گے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیرہ کہنا چاہیے نا ہمارے حمزہ بھائی نے ماشاءاللہ ہمیں کس کے فائدے بتائے ہیں؟ گوشت، اور گوشت کھانا ہے اور جان بنانی ہے، اور خوب سارا کھانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کوئی بول ہی نہیں رہا۔ عبادت تو کرنی ہے، وہ ٹھیک ہے، کھانا کتنا ہے؟ کم۔ اتنے سارے فائدے بتائیں، ابھی بھی کم مقدار میں کیوں؟ اتنے مزے کا بھی ہوتا ہے گوشت سے کیا کیا سالن بنتے ہیں بھائی؟ پایا بنتا ہے۔ یہ پایا تو الگ ہی چیز ہے نا، گوشت کا بتائیں۔ گوشت سے جو ہے وہ کیا کیا بنتے ہیں؟ بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، مزے کی ہیں، اور پھر کھاتے ہیں تو پھر بہت سارا نہیں کھائیں، نارملی کھائیں۔ ابھی بقرعید گزری ہے، ابھی تو ہو سکتا ہے فریج بھی بھرے ہوئے ہیں بہت ساروں کے ہیں۔ جی، کھاتے ہیں، پلاؤ بھی کھاتے بریانی بھی کھاتے ہیں، پلاؤ بھی کھاتے ہیں، اور چاول بھی کھاتے ہیں۔ جی سالن چاول بھی کھاتے ہیں۔ ہاں، سالن چاول بھی کھاتے ہیں، منہ میں پانی تو نہیں آ رہا۔ تو گوشت کھانا ہے، اچھا بھی لگتا ہے، اچھی بات ہے، اس کے فائدے بھی ہیں، ہم نے سنا الحمدللہ۔ ہم کھاتے ہیں، ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی پسندیدہ کھانوں میں سے ایک کھانا کیا تھا؟ گوشت۔ تو گوشت انسانی جسم کے لیے فائدہ مند بھی ہے، لیکن کسی بھی چیز کی زیادتی کیا ہوتی ہے؟ زیادہ کھانا، زیادہ کوئی چیز کو جو ہے وہ کھانا کیا ہوتا ہے پھر؟ نقصان۔ ہاں، پھر نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے فان بھائی، صحیح ہے؟ تو زیادہ نہیں، اب یہ نہیں کہ گوشت بہت سارا موجود ہے، ادھر ادھر سے آ بھی گیا، اپنی ابھی قربانی ہوئی تھی تو گوشت یوں کہہ لیجیے فری ہے، ابھی خرید کے بھی نہیں لانا پڑ رہا، تو بھائی پھر ڈاکٹر فری نہیں ہوتا، ڈاکٹر پیسے لیتا، اور پیسے لے کے پھر ٹیکا لگا دیتا ہے، اور چیخیں آپ کی نکلتی ہیں، ہے نا؟ جب جو ہے وہ بہت زیادہ کھائیں گے تو کیا ہوتا ہے؟ الٹیاں بھی ہو جاتی ہیں، موشن بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، اس کی فیس بھی دینی پڑے گی، اور ٹیکا الگ سے لگوائیں گے، کڑوی دوائیاں بھی مل جائیں گی۔ اس لیے گوشت فری ہے، لیکن پیٹ اپنا ہی ہے۔ چلیں جی، اور جی تو اسی پیاری باتوں کے ساتھ شروع ہو چکا ہے ہمارا پیارا سا پروگرام میرا اور سوال آپ کو ملا ہوا ہے قرآن پاک کی سب سے پہلے وحی کس جگہ نازل ہوئی؟ کس جگہ نازل ہوئی؟ غار ہرا۔ اور ابھی ہمارا سیگمنٹ رہتا ہے بڑا پیارا سیگمنٹ، ایک پیاری، آئیے اس کی طرف چلتے ہیں، ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی سیگمنٹ ہے ایک پیاری اور حدیث پاک یاد کرنی ہے۔ دیکھتے ہیں آج کون جلدی سے حدیث پاک کو یاد کرتا ہے۔ آئیے اسکرین پر حدیث پاک دیکھتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امسک علیک لسانک۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی زبان کو روکے رکھو۔ جی تو حدیث پاک یاد کرنی ہے؟ جی کون یاد کرے گا پہلے؟ کون سب سے پہلے یاد نہیں کرے گا؟
ٹیم رکھ لینا. یہ دیکھیں بھائی آپ نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے, میں نے پوچھا کون سب سے پہلے حدیث یاد نہیں کرے گا, تو بغداد بھائی یاد نہیں کریں گے. اچھا پہلے تو بات پہ تو توجہ رکھیں, وہ دیکھیں انہوں نے تو ہاتھ اٹھا بھی لیا. جی سنائیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ کیا کہا آپ نے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امسک علیک لسانک. دیکھ لیں جی, آپ نے اپنی طرف سے بنا لیا بہت کچھ. دوبارہ سنائیں. امسک علیک لسانک. امسکا ہے, امسک کیا ہے؟ امسک علیک لسانک. لسانکا. لسانک. دیکھ لیں جلدی میں دو غلطیاں ہو گئی, تو جلدی کے کام میں مسائل زیادہ ہوتے ہیں. آئیے یاد کرتے ہیں. امسک علیکا. امسک علیکا. امسک علیکا. امسک علیکا. امسک علیکا. امسک علیکا. جی امسک علیکا. سبحان اللہ. بھائی عفان بھائی تو آج ماشاء اللہ زبردست. جی امسک علیکا. جی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امسک علیک لسانک. اب ان کو مقابلے سے آؤٹ کر دیتے ہیں. ہم نے پوری سنی نہیں تھی, انہوں نے پوری سنائی اور اس میں غلطی کر دی ہے, اس لیے بغداد بھائی کو مقابلے سے کر دیں. حمزہ بھائی چانس دیکھ لیں, چانس دے دیا. ہم نے تو بولا ہی نہیں تھا پورا سنا ہے, ہم نے تو آدھی ابھی کہا تھا. امسک علیکا. امسک علیکا. جی امسک علیکا. جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امسک علیک. ہاں آگے تو نہیں سنا رہے نا. امسک علیکا لسانکا. امسک علیک لسانک. امسک علیکا لسانکا. امسک علیک لسانک. امسک علیکا لسانکا. امسک علیک لسانک. جی یہاں سے پہلے چھوٹے بھائی عبد المجیب. امنس. امسک. امسک علیکا لسانکا. جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امسک علیک لسانک. جی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امسک علیہ امسک علیکا. علیک لسانک. جی عرفان بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امسک علیک لسانک. لسانکا. جی امسک علیکا لسانکا. لسانکا. اچھا یہ ثا نہیں ہے, سین ہے, سیٹی آتی ہے اس میں. لسانک. زبان کہاں لگے گی؟ دانتوں میں نہیں لگے گی ایسے, ٹھیک ہے. لسانکا. امسک علیکا لسانکا. جی امسک علیکا لسانکا. امسک علیکا لسانکا. چلیں آئے ترجمے کی طرف چلتے ہیں. اپنی زبان کو روکے رکھو. 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 کس کو یاد ہو گیا؟ جلدی جلدی سناتے جائیں. اپنی زبان کو روکے رکھو. عربی. امسک. امسک علیکا لسانکا. جی اپنی زبان کو روکے رکھو. جی امسک علیک لسانک. ہمارے پیارا کہ صلی اللہ تعالی اپنا کیا تھا یہ؟ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی زبان کو روکے رکھو. جی امسک علیکا لسانکا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی زبان کو روکے رکھو. جی مائک. مائک کہاں ہے؟ بغیر مائک کے کیا ہوگا؟ اپنی زبان کو روکے رکھو. آج تو عفان بھائی بالکل فارم میں ہیں, ایک دم زبردست انداز سے سنا رہے ہیں, زبردست. جی اپنی زبان کو روکے رکھو. کس چیز سے روکنا ہے بھائی؟ بری باتوں سے. بری باتوں سے. اور گالیوں سے. اور ہاں فضول باتوں سے اور گالیوں سے بری باتوں سے اپنی زبان کو روکے رکھو. روکے رکھنا ہے, اور اچھی باتیں کرتے کرنی ہیں. کیا کہہ رہے عرفان بھائی؟ کچھ کہنے والے ہیں عرفان بھائی؟ مائک دے بھائی, مائک دیا کرے. سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. لینا ہے. جی غصے سے. غصے سے روکنا ہے. کیا مطلب غصے سے کیسے روکنا ہے؟ زبان کو اس سے باہر نہیں جائے, زبان دبا لیں دانتوں کے بیچ. مطلب واضح کریں. میں ڈانٹنا نہیں چاہیے. ڈانٹنا نہیں ہے. کیوں بھائی؟ دیکھ لیں آپ بچے اگر شرارتیں کر رہے ہیں تو ابو کیا کریں؟ بلا آخر اتنی دیر سے سمجھا رہے ہیں بیٹا بیٹھ جاؤ آرام سے,
بیٹھ جاؤ، لیکن بیٹا صاحب بیٹھنے کو تیار نہیں، تو آخر میں ابو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے عرفان بھائی؟ غصہ. وہ تو سمجھا رہے ہیں نا. خیر، جو بلا وجہ میں اور فضول میں غصہ کرنا، آپ بھی صحیح اپنی جگہ ہے. ایسی بس ہر وقت غصہ ناک پہ بیٹھا ہوتا ہے باز کے. کہاں بیٹھا ہوتا ہے؟ ناک پہ. دیکھا بیٹھے ہوئے، یہ محاورہ ہوتا ہے، ناک پہ غصہ، ہر وقت بس چیختے رہیں گے، ڈانٹتے رہیں گے، پھٹکارتے رہیں گے. تو یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور بچوں کو پہلے ہی باندھ جانا چاہیے. کیوں نوبت آنے دے رہے ہیں کہ ابو چیخیں ڈانٹیں؟ تو یہاں پر جو بتایا گیا امسک علیکا لسانک، اپنی زبان کو روکے رکھو، یعنی بری باتوں سے روکے رکھنا ہے اور فضول باتوں سے اپنی زبان کو روکے رکھنا ہے. اچھی اچھی باتیں کرنی ہے، نعتیں سننی ہے، نعتیں سنانی ہے، تلاوت کرنی ہے، تلاوت سننی ہے. اس طرح کے اور بھی اچھے اچھے ہم نے کام کرنے ہیں، زبان سے برے کام نہیں لینے. جی تو آج کے ذہین بچے ہیں ہمارے کون ہیں؟ عبدالحسیب بھائی. عبدالحسیب بھائی. کیوں؟ مجھے تو آج عفان بھائی ہے نا، آج عفان بھائی آگے آگے تھے، سے مجھے عفان بھائی ہی لگ رہے ہیں ہے نا. آج عفان بھائی کو ذہین بچہ بنا دیتے ہیں. سب کہتے ہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اچھی کوشش تھی نا. ایسی کوئی حوصلہ افزائی ہوگی تو وہ اور آگے آئیں گے. ٹھیک ہے جی، اور چلتے ہیں تصویروں کی طرف. کوئی تصویریں آئی ہیں ہمارے پاس بھائی؟ کون سی تصویریں آئی ہیں؟ جی اللہ اکبر. بھائی یہ پہلے آپ بتا دیں کہ کیسے لکھنا ہے. بڑا بڑا واضح واضح نا. تو یہ تھوڑا سا لکھا تو بہت اچھا ہے، بلکہ ڈیزائننگ تو بہت ہی خوبصورت ہے، بس الفاظ تھوڑے چھوٹے ہو گئے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور بنت محمد الطاف. کہاں سے ہیں یہ؟ رسال پور. آئی لو مدنی چینل. ماشاءاللہ گنبد بھی بنایا ہے، زبردست، بہت اچھا. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. جی نیکسٹ. جی الحدیث الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. جی یہ حبیبہ باجی ہیں کراچی سے، اور جائے نماز بھی بنا دی انہوں نے. ٹھیک ہے جی، اور ڈیزائننگ بھی بڑی اچھی کی ہے. نماز دین کا کیا ہے؟ ستون. ستون کیا ہوتا ہے؟ ستون، واٹ از ستون؟ سن دے نا، حدیث تو یاد بھی ہوتی ہے. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. ستون کیا ہوتا ہے؟ سوچ لیں. جی بغداد بھائی کچھ بتا رہے ہیں. حصہ. دیکھ لیں حصہ. یہ حصہ کہاں سے چلا تھا؟ یہ ادھر سے شاید کہیں سے چلا تھا، مسوان بھائی کے پاس سے حصہ چلا تھا. سارے میں حصہ بڑھ گیا یہ. جی ستون، ستون کہتے ہیں پلر کو. کس کو کہتے ہیں؟ پلر. گھر میں پلر ہوتے ہیں نا، دیوار ہوتی ہے، دیوار کے سائیڈ میں ہوتے 4 پلرز ہوتے ہیں، موٹے سا ہو رہا ہوتا ہے نا. کبھی مکان بنتے ہوئے نہیں دیکھا ہم نے؟ پہلے بنیاد ڈلتی ہے، اس کے بعد پلرز کھڑے ہوتے ہیں نا. پلرز، اور پلرز کے اندر جو ہے وہ سریا وغیرہ بھی ڈالتے بڑی مضبوط. جی فلورنگ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ساری سیمنٹنگ اور پلرز، اور پھر بنتے ہیں. پھر یہ تو پورا گھر بننا شروع ہو گئے ہیں یہاں پہ. خیر تو پلرز جو ہے نا وہ اس کے بڑا مضبوط بھی ہوتے ہیں، کیونکہ عمارت جو ہے نا انہی پلرز پر کھڑی بھی ہوتی ہے. اگر پلر نہیں ہو ایسی دیوار بنا دے کیا ہوگا؟ گر جائے گی. ہاں یہ جو بھی بارش ہوئی تھی نا کل، سارا مکان نیچے آیا ہے، کیونکہ پلر کے بغیر دیوار ایسے کھڑی نہیں ہوتی. بنیاد بہت ضروری ہے اور پلرز بھی ضروری ہیں، ورنہ عمارت دھڑم سے نیچے آ جائے گی. تو یہاں کیا بتایا؟ صلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، پلر ہے دین کا، پلرز ہیں. تو اگر پلر نہیں ہو تو عمارت کھڑی ہوگی نہیں. تو اب سوچ لے، دین جو ہم مسلمان ہیں تو دین ہے ہمارے پاس، یہ دین اسلام ہے، اس کا پلر کون ہے؟ نماز ہے. اب اگر یہ نہیں ہے تو پھر، تو اس لیے نماز ضروری، بہت ضروری ہے. جی نیکسٹ. جی حدیث مبارکہ، فرمان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل العمل النیت الصادقۃ، سچی نیت سب سے افضل عمل ہے. زہرا تاریہ لاہور سے. جی ماشاءاللہ. اور بنائے ہیں انہوں نے 3 پھول. واہ بھائی واہ. آج ہمارے پاس تو 5 پھول ہیں یہاں، یہ 6 ہیں. ارے 3 ہیں. کیوں؟ آپ لوگ پھول ہیں نا ہمارے. نیکسٹ. جی زبردست ماشاءاللہ. میرا پیارا دین، ایک پیاری حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے. بنت محمد الطاف، رسال پور، اور انہوں نے ربن وغیرہ بنائے ہیں. ماشاءاللہ اچھی بات ہے. جی چلے بھائی، تو اب پکچر آف دا ڈے اب آپ نے بتانی ہے. جی پکچر آف دا ڈے. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ.
اور اب کالز کی طرف چلیں ہم. جی کالز. چلے بھائی حمزہ بھائی کالز کی طرف چلتے ہیں. میرا نام محمد عباد ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو نعت سناؤں گا. انہیں کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, زبردست. جی نیکسٹ. میرا نام فاطمہ بی بی ہے, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آپ کے سوال کا جواب ہے غار ہرا کے مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرا. آمین. اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. دعا دیتے ہیں اللہ پاک آپ کو غار ہرا جا کر دیکھنے کی سعادت بھی عطا فرمائے. جی نیکسٹ. سب کو. میرا نام محمد تاریہ ضلع رنگا خان سے عرض کر رہا ہوں. آج کا سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے جس سے ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہو رہا ہے. آج آپ کے سوال کا جواب ہے غار ہرا. کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل. اب چلیں گے ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جو ہے اسلامک. جی میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی مدنی چینل کے ناظرین, پیارے پیارے بچوں اور سوشل میڈیا کے ناظرین, ہمارا بہت پیارا سا سیگمنٹ ہوا کرتا ہے اسلامک ہسٹری, جس کے اندر ہم اسلام کی جو ہسٹری ہے اس کے پیارے پیارے واقعات ہیں وہ سنا کرتے ہیں, اور بڑی اچھی نئی نئی ہمیں انفارمیشن بھی ملا کرتی ہے. تو آپ نے توجہ کے ساتھ اس سیگمنٹ کو دیکھا کریں. ملتی ہے نا نئی نئی انفارمیشن, بہت سارے بچوں کے لیے ہو سکتا ہے بالکل نئی ہو, بلکہ بچوں کے لیے کیا بڑوں کے لیے بھی ہو, کیونکہ ہم سن رہے تھے. کیا سن رہے تھے جی عبد المجید بھائی؟ آپ بھی تھے نہیں تھے جی؟ وہ فتنے عفان بھائی یاد ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ لوگ آ گئے تھے جو زکوٰۃ کا انکار کرنے والے ہو گئے تھے. جی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی تھا وہ جھوٹے, وہ جو جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا, ان کے بارے میں پہلے سے بتایا بھی تھا نا کہ ایسے لوگ آئیں گے. تو ایسے لوگ آئے تھے, پھر حضرت صدیق اکبر نے ان کے خلاف جنگ کی. یاد آ رہا ہے؟ چلیں نہیں ماشاء اللہ یاد آ رہا ہے. بھائی یہاں ہم سنتے جائیں, آپ دھوتے جائیں, سنتے جائیں, اس کے بعد پھر ڈیلیٹ ہوتا جائے. تو یہ ڈیلیٹ کرتے ہیں ایسے ہوتا ہے بھائی, ایسے نہیں کرنا, یاد کرنا ہے, ذہن میں بٹھانا ہے. جی اب ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مختلف قسم کے فتنے پیدا ہوئے. کیا پیدا ہوئے؟ فتنے. فتنے سمجھتے ہیں؟ فتنے تو خرابیاں, غلط غلط لوگ, غلط غلط باتیں, لوگوں کو جو ہے پریشان کرنے والی ایسی چیزیں اٹھنا شروع ہوئیں, اور ان کو ختم کرنے کے لیے صحابہ اکرام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھرپور ساتھ دیا, اور آپ کا پہلا سال ان فتنوں کو ختم کرنے میں ہی گزرا. یہ جو طرح طرح کی چیزیں اٹھی تھیں ان کو, اور اسی وجہ سے خلافت کے پہلے سال آپ حج پر بھی نہیں گئے تھے. خلافت کے پہلے سال آپ حج پر بھی نہیں گئے تھے. جی اچھا, حج کتنے سال میں کتنی دفعہ فرض ہے؟ ایک. سال میں ایک دفعہ فرض ہے یا زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے؟ سال میں, زندگی میں, تو چلیں سال میں, زندگی میں, زندگی میں فرض زندگی میں ایک دفعہ. اچھا ٹھیک ہے, اور ہوتا سال میں ایک دفعہ ہے. سال میں کتنی دفعہ ہوتا ہے حج؟ ایک دفعہ. اور فرض کتنی دفعہ ہے؟ زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے. تو بہرحال اس سال آپ حج پر نہیں گئے تھے, ویسے آپ نے حج کیا ہوا تھا. اور اپنی جگہ حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو امیر الحج مقرر فرمایا تھا, یعنی حج جو کرائیں گے, جو لیڈر ہیں, سب کو دیکھیں گے, وہ مقرر کیا تھا. اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سال ہی مدینہ شریف کا ایک بہترین نظام بھی بنایا, اور آپ نے صحابہ کرام کو مختلف ذمہ داریاں سپرد کی. دیکھیں پورے اسٹیٹ کیسے حضرت ابوبکر صدیق چلا رہے, ایک بہترین نظام بنایا آپ نے مدینہ شریف کا. اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ شریف کا قاضی بنا دیا. کیا بنا دیا مدینہ شریف کا قاضی؟ قاضی کیا ہوتا ہے؟ انصاف کرنے والا. انصاف کرنے والا. ہمارے مسوان بھائی بولے نکاح خواہ ہے مسوان بھائی. تو قاضی جو ہے وہ اصل میں جی جو مہر لگا دیتا ہے کہ یہ مہر لگا دیتے ہیں, فیصلے کرنے والا, کوئی بھی مہر لگا دے. چلے بھائی, اصل میں قاضی مسوان بھائی بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے, جو آج کل جو ہے وہ نکاح پڑھاتے ہیں انہیں بھی قاضی صاحب کہا جاتا ہے. اور دوسرے یہاں پر جو اس قاضی صاحب کی بات ہو رہی ہے یا قاضی کی بات ہو رہی ہے, وہ جج, جو بغداد بھائی نے بات کیا, فیصلے کرنے والے. تو ان کو کیا بنا دیا؟ حضرت فاروق اعظم کو آپ نے
جج بنایا, پورا نظام بنا رہے ہیں نا. جج بھی چاہیے ہوتا ہے, فیصلے کوئی اختلاف ہو جائے تو بات کورٹ میں جاتی ہے نا, عدالت میں جاتی ہے, وہاں فیصلہ ہوتا ہے. تو فیصلہ کرنے والے کون تھے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی بن گئے, یعنی یوں کہہ لیجیے چیف جسٹس بن گئے, ٹھیک ہے. اور قاضی بنا دیا, 2 سال تک آپ قاضی رہے. لیکن 2 سال تک آپ کیا ہیں؟ قاضی. اس سارے عرصے میں حضرت عمر کے پاس ایک بھی کیس نہیں آیا, ایک بھی کیس نہیں آیا. کیوں نہیں آیا ہوگا؟ پورا سال گزر گیا, کیس نہیں آ رہا. عرفان بھائی, فاروق اعظم کون ہے؟ چیف جسٹس ہے نا, اور ان کے پاس کیس کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسئلہ ہی نہیں ہو رہا, اس لیے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہو رہا. بھائی لڑائی جھگڑے ہوں گے تو ہی کیس جائے گا نا. جب آپس میں 2 بھائی لڑ جاتے اس کے ہاتھ جاتا نا کہ ابو کے پاس, اس نے مارا تھا, بولتے نہیں اس نے مارا تھا. ایسے ہی ہوتا ہے, جب لڑائی ہوتی ہے پھر جاتے نا. تو لڑائی اگر ہوئے نہیں تو جائیں گے نہیں. تو اب یہاں پر کوئی پرابلم ہی نہیں ہو رہی جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیس لے کر جائیں. اچھا, پھر حضرت عثمان غنی اور حضرت زید بن ثابت کے ذمے تحریری کام دیا ہوا تھا. کوئی بھی حکم جاری کرنا ہوتا یا کوئی بھی خط لکھنا ہوتا تو آپ لوگ لکھتے تھے, اور اسی طرح باہر سے خط آتے تھے ان کے جواب بھی آپ لوگ لکھا کرتے تھے. لکھنے کا کام حضرت عثمان غنی اور حضرت زید بن ثابت کو دیا ہوا تھا. آپ کے کوئی بھی خط کسی کو لکھوانا ہے تو اس زمانے میں ظاہر لکھنا وغیرہ اتنا عام نہیں تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف شہروں کے حالات جاننے کے لیے اور مختلف شہر کے گورنرز سے رابطے کے لیے لوگوں کو ان کے پاس بھیجتے اور انہیں ہدایات جاری کرتے تھے. اس لیے جو بھی کام ہوتا وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے ہوا کرتا تھا. اچھا, اب انشاءاللہ جو ہے باقی باتیں اگلے جو ہے وہ اپنے پروگرام میں سنیں گے. جی حمزہ بھائی. تو اب ہمارے پروگرام کا وقت اختتام تو پہنچا, تو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میرا پیارا دین